السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 19، قسط نمبر 19، سورت کوثر کا بیان۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے کہا ہے، میری اطلاع کے مطابق عاص بن وائل سہمی کا معمول تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو وہ کہتا، اس کو چھوڑو، یہ ابتر ہے، یہ بے اولاد ہے، بس اس کے مرنے کی دیر ہے، اس کا نام مٹ جائے گا اور تم آرام پالو گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اتاری، انا اعطیناک کل کوثر، یعنی ہم نے تمہیں وہ چیز عطا کی ہے جو دنیا اور دنیا کی سب نعمتوں سے بہتر ہے۔ کوثر عظیم جس کو کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نہر ہے جو ثنا سے لے کر اعلیٰ تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے تاروں کی گنتی کے مطابق ہیں، اس میں ایسی مرغابیاں ہوں گی جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں جیسی دراز ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرندے تو بہت نازک ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ نازک ہوں گے۔ اور اس حدیث میں یا کسی دوسری حدیث میں آیا ہے، جو شخص اس سے ایک دفعہ پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے اپنے شیخ سیہ بن جبیر سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے۔ بولے، جنت کی نہر بھی اسی خیر سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ عرب ہر اس چیز کو جو تعداد یا مرتبہ میں زیادہ ہو کوثر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان شانیک هو الابتر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان شانیک کا معنی دشمن کیا ہے، وہ الابتر یعنی کم مایہ ذلیل ہے جو ہر خوبی سے محروم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کارخانہ سے کشتی لڑنا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ابو اسحاق بن یسار نے کہا ہے کہ رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف قریش کا ایک نامی گرامی پہلوان تھا۔ اس کی کسی گھاٹی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور جس دین کی میں تجھے دعوت دیتا ہوں اس کو قبول نہیں کرتے؟ اس نے کہا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر سچ ہوتا تو میں ضرور اس کی پیروی کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کشتی میں تمہیں پچھاڑ دوں تو میرے دین کو سچا مان لو گے؟ بولا، آؤ کشتی لڑ کر دیکھیں۔ چنانچہ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کے لیے میدان میں نکل آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑتے ہی زمین پر لٹا دیا اور اس کو اپنے آپ پر ذرا بھر قابو نہ رہا۔ رکانہ نے دوبارہ کشتی لڑنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کشتی لڑی اور اس کو پھر پچھاڑ دیا۔ وہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم نے مجھے پچھاڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو اللہ سے ڈرو، میری اتباع کرو، تو میں تم کو اس سے بھی زیادہ عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ بولا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو سامنے درخت دیکھ رہے ہو، میں اسے بلاتا ہوں، وہ میرے پاس آ جائے گا۔ اس نے کہا، پھر بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو وہ چلنے لگا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، واپس چلا جا، تو وہ واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہوا۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر رکانہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے بنو عبد مناف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زمین کے جادوگروں سے مقابلہ کراؤ۔ بخدا میں نے اس سے بڑا جادوگر نہیں دیکھا۔ پھر اس نے جو کچھ کیا تھا اور جو کچھ دیکھا تھا اس کی تفصیل بیان کی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور انتہائی مؤثر طریق پر خدا کے احکام ان تک پہنچائے۔ ایک دن رما بن اسود، نضر بن حارث، اسود بن عبد یغوث، ابی بن خلف اور عاص بن وائل سہمی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش تمہارے پاس ایک فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو نظر آتا اور ان سے براہ راست گفتگو کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں
ان کی یہی بات اتاری اور اس کی تردید کی۔ وقالوا لولا انزل الیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ما یلبسون، سورہ انعام آیت نمبر 8 تا 9۔ وہ کہتے ہیں اس پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا، اور اگر ہم اس پر فرشتہ اتار دیں تو معاملہ ختم ہو جائے اور ان کو مہلت نہ ملے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ، ابی بن خلف اور ابو جہل بن حشام پر گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آنکھوں میں اشارے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ آپ کو اس حرکت سے بڑا رنج ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ سلوک قرآن میں ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلگیری فرمائی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 41۔ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی طرح مذاق کیا گیا، لیکن جلد ہی مذاق کرنے والوں کو ان کے وبال نے گھیر لیا۔ امام ابن تیمیہ کی بحث۔ امام ابن تیمیہ عقلی اور نقلی دلائل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات کرتے ہوئے اپنی مشہور کتاب الجواب الصحیح جلد نمبر صفحہ نمبر 275 جلد نمبر 4 طبع 1323 ہجری میں فرماتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کو مبعوث فرماتے اور اس کے صدق پر کوئی معجزہ قائم کر دے تو حجت پوری ہو جاتی ہے اور اس پر ایمان لانے کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا معجزہ طلب کرتا ہے تو اس کا یہ مطالبہ پورا کرنا واجب نہیں، بلکہ بعض اوقات اس سے اعراض کرنا مناسب ہوتا ہے۔ اگر اس سلسلے کو جاری رکھا جائے تو ایک معجزے کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ باطن لوگوں کے مطالبات کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ جھگڑے کی صورت میں کسی علمی مسئلہ یا حقوق العباد میں سے کسی حق میں ثبوت اور حجت قائم ہو جانے کے بعد اگر مخالف کہے کہ جب تک اس پر دوسری اور تیسری دلیل قائم نہیں ہوئی تسلیم نہیں کروں گا، تو یقیناً وہ ظالم اور رائے حق سے منحرف ہے۔ حکام پر لازم ہے کہ وہ کسی فریق کو اس کا موقع نہ دیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ جس نے بندوں پر توحید اور اپنے رسولوں پر ایمان لانا واجب کیا ہے، زیادہ حقدار ہے کہ جب وہ بذریعہ معجزہ انسانوں پر اپنے رسولوں پر ایمان لانا واجب کر دے تو دوسرے اور تیسرے معجزے کا مطالبہ پورا کرنا اس پر واجب نہ ہو۔ کبھی حکمت متعدد معجزات کی متقاضی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یکے بعد دیگرے کئی معجزات بھیج دیتا ہے، کیونکہ ایک مطلوب پر جتنے زیادہ دلائل قائم ہوں اتنی ہی حق کی معرفت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک دلیل نہیں سمجھ پاتا تو دوسری دلیل سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ بعض اوقات ایک دلیل دوسری سے زیادہ واضح اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت معجزات صادر ہونے میں یہی حکمت کار فرما ہے، اور اسی حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عطا نہیں فرمائی تاکہ وہ آپ کی مخالفت میں پوری کوشش کر دیکھیں اور قرآن مجید اور دیگر معجزات کے معارضہ میں بقدور بھر کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کریں۔ جب وہ عاجز آ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے سب معجزات کی صداقت روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر وہ پہلی دفعہ ایمان لے آتے تو ممکن ہے بعض لوگ سمجھتے کہ وہ معارضہ پر قادر تھے۔ نیز ان کی تاخیر میں یہ حکمت ملحوظ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے متبعین کو یقین، صبر اور جہاد کا مظاہرہ کرنے پر دنیا اور آخرت میں عظیم درجات اور تباہ ترین مقامات حاصل ہوں اور بلند ترین مقامات حاصل ہوں۔ کبھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایسے معجزات نہ بھیجے جائیں جن کے انکار پر بیج و بن سے اکھاڑ پھینکنے والا عذاب نازل ہو، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ کفار انبیاء سے ان کے پیش کردہ معجزات کے علاوہ اپنے من پسند معجزات طلب کرتے تھے۔ کبھی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ان کا مطالبہ پورا کر دیتا اور کبھی اس کی معرفت اور فساد کو مد نظر رکھتے ہوئے رد فرما دیتا۔ بعض اوقات کفار کے ایمان کی امید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے معجزات کا مطالبہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسے معجزات سے ہدایت ہونا لازم نہیں، حجت قائم ہو جاتی ہے اور ان کے انکار کرنے والوں پر بیخ و بند سے اکھاڑ پھینکنے والا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ کبھی عظیم تر حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرعون اور ابو لہب وغیرہ کی طرح کفار کے دلوں پر مہر لگانے کے باوجود بہت سے معجزات ظاہر فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن اور تورات وغیرہ آسمانی کتابوں سے ثابت ہے۔ کبھی عدم حکمت
یا وجود فساد کی وجہ سے ان کو ظاہر نہیں فرماتا، جیسا کہ درجہ ذیل آیت اور اس کے بعد کی 2 آیتوں سے واضح ہوتا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 110، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بڑی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے گا تو وہ اسے دیکھ کر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت معجزات ہیں، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ اگر وہ آ جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نیز فرمایا سورہ الاسراء آیت نمبر 59، اور ہم معجزات اس وجہ سے نہیں بھیجتے کہ پہلے لوگوں نے ان کی تکذیب کر دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم معجزات اس لیے نہیں بھیجتے کہ پہلے لوگوں نے ان کی تکذیب کر دی، جس کی پاداش میں وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اگر یہ لوگ بھی تکذیب کریں گے تو اسی عذاب کے مستحق ہوں گے جس نے پہلوں کو نیست و نابود کیا۔ قرآن و حدیث اور کتب تفاسیر میں ہے، اس مضمون کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے، اور صحابہ اور تابعین سے بھی صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ مفسرین نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دو اور دوسرے پہاڑوں کو دور کر دو تاکہ ہمیں کھیتی باڑی کی سہولت حاصل ہو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر چاہیں تو صبر سے کام لیں، اور اگر چاہیں تو ہم ان کا مطالبہ پورا کیے دیتے ہیں، مگر ان کے انکار پر ان پر وہی عذاب آئے گا جو پہلی قوموں پر آیا، اور یہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان کے بارے میں صبر و تحمل سے کام لیتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ امام ابن ابی حاتم وغیرہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں امام حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اے قوم، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مطالبے کے مطابق معجزات بھیج دیتے اور تم ان کی تکذیب کرتے تو تم پر بھی وہی عذاب ہوتا جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یکے بعد دیگرے متعدد معجزات دکھائے، لیکن انہوں نے ان کو صحیح تسلیم نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، یعنی جب بھی ان کے پاس ان کے رب کے نشانات میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو انہوں نے اس سے اعراض کیا اور حق کی تکذیب کر دی۔ چند سطور آگے چل کر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اگر ہم ان کے پاس کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھیج دیں اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر یقین کر لیں، پھر بھی کہہ دیں گے یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ آگے فرمایا ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، دیکھو پہلے تکذیب کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ خود پسند معجزہ کے انکار پر عذاب استحصال لازم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے پاس معجزات آتے رہتے ہیں، مگر یہ اپنے رب کا ہر معجزہ دیکھ کر اعراض کر لیتے ہیں۔ تکذیب حق کی بنا پر اپنی تباہی دیکھ کر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صداقت معلوم ہو گئی، جس طرح پہلے لوگ تکذیب رسل کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، سورہ القصص آیت نمبر 59۔ تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان سے بڑی بستی میں اپنا رسول نہ بھیجے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کفر اس قدر شدید ہے کہ اگر وہ ان پر کاغذات میں لکھی ہوئی کتاب بھی بھیج دے، اس کو ہاتھ سے چھو کر یقین بھی کر لیں تو کہہ دیں گے یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر وہ ان کے کہنے کے مطابق فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجے تو چونکہ یہ فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے اس کو انسانی شکل میں ہی بھیجے گا تو پھر شک میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے یہ انسان ہے فرشتہ نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 90-95 اور کفار کہتے ہیں جب تک تو ہمیں زمین سے چشمہ جاری کر کے نہیں دکھائے گا ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، اس قول تک کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اگر ان میں معجزات کو جن کا یا خود مطالبہ کر رہے ہیں پورا کر دیا جاتا پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے تو ان پر برباد کر دینے والا عذاب نازل ہو جاتا۔ یاد رہے ان معجزات کا صدور ویسے بھی حکمت الہی کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا یہ قول کہ ہمیں زمین سے چشمہ جاری کر کے دکھا اس بات کا متقاضی ہے کہ مکہ مکرمہ میں چشمے پھوٹ پڑیں اور یہ قطع زمین کھیتی باڑی کے قابل ہو جائے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اپنے گھر کو وادی غیر ذی زرع میں بنایا ہے تاکہ یہاں دنیاوی خوشحالی کے اسباب نہ ہوں اور لوگ دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنے آئیں۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی وسیع دنیا مل جائے کہ آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک ہوں اور انہیں نہروں کے ذریعے سیراب کریں تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کم ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام میں نقص واقع ہو جائے گا۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا گھر ہوگا تو اس سے بھی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں کمی آ جائے گی۔ رہا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دینا تو یہ قیامت سے پہلے نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کام قیامت سے پہلے نہیں ہوگا، اس لیے ان کا یہ کہنا کہ جیسا کہ تو کہتا ہے آپ پر جھوٹ ہے۔ ہاں اگر ان کا ارادہ پہلی چیزوں پر قیاس ہے تو پھر جھوٹ نہیں، مگر یہ قیاس فاسد ہے۔ ان کا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو قطار در قطار لانے کا مطالبہ ایک عظیم مطالبہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس سے چھوٹا مطالبہ کیا تھا تو ان کو بدی نے جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرِيَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ سورہ بقرہ آیت نمبر 55۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، تو تمہارے اس مطالبے پر بدی نے جلا کر تمہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ کفار کی طرف سے آسمان سے کتاب اتارنے کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم سورہ النساء آیت نمبر 153۔ یعنی اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آسمان سے کتاب اتارے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ کا کھلم کھلا دیدار کراؤ، چنانچہ ان کو ان کے ظلم کے باعث آسمانی بدی نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب نے کتاب اتارنے کا مطالبہ کیا اور مشرکوں نے بھی یہی سوال کیا۔ جواب میں بتایا گیا کہ مطالبہ پورا ہونے پر یہ دونوں گروہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا مطالبہ محض بددیانتی پر مبنی ہے۔ مشرکوں کے بارے میں فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسَّوْهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ سورہ انعام آیت نمبر 7۔ اگر ہم کاغذات میں لکھی ہوئی کتاب ان پر اتار دیں اور یہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کرنے پھر بھی کافر یہی کہیں گے یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ اور اہل کتاب کے متعلق کہا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا سوال کیا اور کہا ہمیں خدا کا کھلم کھلا دیدار کراؤ، پھر بھی انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا اور اس قسم کی دوسری قباحتوں سے دریغ نہیں کیا۔ اہل کتاب کے ظلم اور راہ خدا سے روکنے کی وجہ سے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئیں جن سے وہ پہلے لطف اندوز ہوتے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام عبرت ہے کہ جب ان لوگوں نے من پسند معجزات دیکھ کر انکار کیا اور ان سے کوئی فائدہ نہ پہنچا بلکہ بے خونی کرنے والے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ دریں حالانکہ اس قسم کے معجزات صادر نہ ہونا باعث برکت اور موجب رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات پیش کی کہ اگر یہ لوگ خود تجویز کردہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کے معجزات کے بجائے میں ان کے کفر اور اذیتوں پر صبر و تحمل سے کام لوں گا۔ ممکن ہے ان کی پشت سے وہ لوگ پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کفر و شرک سے تائب ہو جائیں۔ صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احد سے بڑھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سختی کا دن آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قوم کی طرف سے مجھے سخت ترین مسائل میں مبتلا ہونا پڑا ہے۔ ان سب سے بڑی مصیبت مجھ پر عقبہ کے دن پیش آئی جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یالیل بن عبد کلاب پر پیش کیا۔ اس نے قبول کرنے کے بجائے مجھے اپنے شہر کی اوباشوں سے پٹوایا۔ میں زخموں سے چور غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا واپس چل پڑا۔ کرن المنازل میں پہنچا تو مجھے ہوش آیا اور معلوم ہوا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے۔ اس سے جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات سن لی اور جو سلوک کیا ہے
وہ دیکھ لیا ہے، اس نے آپ کی طرف پہاڑوں کا بادشاہ فرشتہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے جو سزا تجویز کریں گے وہ ان پر وہی عذاب نازل کرنے میں پس و پیش نہیں کریں گے۔ اتنے میں ملک الجبال نے آ کر مجھے سلام کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتیں سن لی ہیں اور جو سلوک کیا ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں اختبین مکہ کے دونوں جانب پہاڑ کے درمیان کو پیس کے رکھ دوں۔ آپ رحمۃ اللہ عالمین نے فرمایا، میں ان کو ہلاک کرانا نہیں چاہتا بلکہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کرے جو اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ متفق علیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے من پسند معجزہ کا مطالبہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ کا مطالبہ کیا گیا تو یہ معجزہ تھا کہ اس کے انکار پر ایسا خوفناک عذاب آ سکتا تھا جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء فإنی أعذبہ عذابا لا أعذبہ احدا من العالمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 112 تا 115۔ وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے ابن مریم، کیا تیرا رب ہم پر آسمان سے پکا پکایا کھانا اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، خدا سے ڈرو، اگر تم ایمان میں پختہ ہو ایسا معجزہ نہ مانگو جس کے انکار پر دنیا سے مٹ جاؤ۔ اللہ کے اس فرمان تک میں انکار کرنے والوں کو وہ عذاب دوں گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عذاب استحصال نہیں آیا۔ نزول تورات سے پہلے اللہ تعالیٰ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنے والا عذاب بھیجتا اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑتا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اہل مدین، قوم لوط اور قوم فرعون کے واقعات اس کے شاہد ہیں، لیکن نزول تورات کے بعد ایسا استحصال کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر نازل نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى۔ القصص آیت نمبر 43۔ میں نے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ اس کے بعد بنو اسرائیل اپنی نافرمانی اور کفر کی وجہ سے کچھ عذاب میں مبتلا ہوئے اور کچھ ذبح اور کچھ بچ رہے، چونکہ یہ سب کفر پر متفق نہیں تھے، اس لیے بنو اسرائیل سے ایک قوم ہمیشہ باقی رہی۔ قرآن حکیم میں ہے، وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 168۔ ہم نے ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے بہت سے لوگ صالح اور نیک تھے۔ نیز فرمایا، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 113۔ اہل کتاب سے ایک جماعت حق پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو اس کی رحمت و حکمت کا تقاضا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب استحصال سے ہلاک نہ کرے، بلکہ بعض کو بچائے اور بعض کو انواع و اقسام کے عذاب کا مزہ چکھائے۔ جیسے مذاق اڑانے والے دشمنوں کے متعلق فرمایا، اِنَّ كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 95۔ چنانچہ ہر مکذب کو جدا جدا عذاب کے ساتھ ہلاک کیا۔ کسی کے حق میں آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر جو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ چنانچہ وہ سفر میں اپنی قوم کی طرف سے سخت ترین حفاظتی تدابیر کے باوجود نجات نہ پا سکا، اور شیر نے سارے قافلے میں سے صرف اسی کو آ کر پکڑ کر پارا پارا کر دیا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور تاریخ و سیر کی کتابوں میں مستور ہے۔ یہ واقعہ عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کی دو بیٹوں سے بیائی ہوئی تھیں۔ ابو لہب نے سخت عداوت کے باعث اپنے بیٹوں سے کہہ کر رخصتی سے قبل ہی طلاق دلوا دی تھی۔ بدبخت عتیبہ نے شقاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ سے کہا، میں تیرے دین سے انکار کرتا ہوں، تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں اور اپنے اور تیرے درمیان محبت و مودت کے تمام رشتے توڑتا ہوں۔ اس شکی نے اس پر بس نہیں کی بلکہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گتھا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ ڈالا۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں کہا الہی اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر، چنانچہ شام کے سفر میں اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ رات گزارنے کے لیے یہ قافلہ مقام زرقا میں اترا ہوا تھا کہ ایک شیر ادھر آ نکلا۔ عتیبیہ کہنے لگا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا کی ہے یہ شیر مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ ضرور مجھے اپنا لقمہ بنا لے گا۔ نظر آ رہا ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے شام میں ہلاک کر دے گی۔ المختصر اسی رات سب سونے والوں کے درمیان سے شیر نے اسی کو پکڑا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ اور ہوا کی روایت میں ہے کہ شیر ایک دفعہ اس قافلہ کا چکر لگا کر چلا گیا۔ اہل قافلہ نے احتیاطاً عتیبہ کو اپنے درمیان سلایا۔ شیر کسی وقت رات کو آیا، سب سے گزر کر عتیبہ کو پکڑا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی دشمنوں کے بارے میں فرمایا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 54، یعنی اے اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے متعلق دو اچھی باتوں میں سے ایک اچھی بات کا انتظار کرتے ہو اور وہ ہے شہادت یا فتح، اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا یا ہمارے ہاتھوں سے تمہاری تباہی کا سامان کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کبھی کفار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اترے گا، کبھی جہاد اور حدود کی صورت میں مومنوں کے ہاتھوں ان کی تباہی ہوگی، اور کبھی اور طریقے سے مبتلائی عالم ہوں گے۔ ان کا اس طرح انواع و اقسام کے عذاب میں گرفتار ہونا دوسروں کے ایمان کا سبب ہوگا۔ چنانچہ قریش اور عرب کے دوسرے قبائل کے ساتھ یہی ہوا۔ اگر وہ کفر اور تکذیب کی پاداش میں فرعون اور دوسری پہلی قوموں کی طرح ہلاک کر دیے جاتے تو وہ بلکہ فنا ہو جاتے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کچھ فائدہ نہ ہوتا اور ان کی نسل بھی نہ بچتی جو ہلکا بگوش اسلام ہو کر نفع دارین حاصل کرتی۔ اس کے برعکس اگر بعض کو ہزیمت، قید یا قتل جیسے انواع و اقسام کے عذاب میں مبتلا کیا جائے، جیسے بدر کی جنگ میں کفار مکہ کو گو عذاب کا شکار ہوئے، تو اس میں ان کی بقا کے ساتھ ساتھ تزدید و عجز کا سامان ہوا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب تک انسان اپنی صفری اغراض و عادات کی تکمیل پر قادر ہوتا ہے وہ ان سے کبھی باز نہیں آتا، لیکن عاجزی اور بے بسی اسے توبہ اور انابت پر آمادہ کرتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یعنی مصیبت سے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ تمہیں اس پر قدرت حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف قسم کے عذاب کفار کے عجز گناہ کی زندگی ترک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا سبب بنے۔ اکثر لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے اور سرداران مکہ کے علاوہ باقی لوگ قتل سے محفوظ رہے۔ ان میں سے ایک موسیٰ کے فرعون کی طرح اس امت کا فرعون تھا، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں فرعون کے دل کو سخت کر دوں گا، وہ تجھ پر ایمان نہیں لائے گا تاکہ میرے نشانات اور عجائبات ظاہر ہوں۔ اس میں حکمت ہے کہ اس طرح زمین میں انبیاء کے بے شمار نشانات موجود رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا ہے، مجھے اپنی کتاب تورات عنایت فرمائی ہے اور مجھے وہ معجزات عطا کیے ہیں جن کا ذکر رہتی دنیا تک زمین میں باقی رہے گا۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا دل سخت کر دیا اور وہ ایمان نہ لایا، جس کے نتیجہ میں وہ اور اس کی پوری قوم صفائی ہستی سے مٹا دی گئی۔ فرعون سانے کا منکر اور اس کی ربویت کا قائل نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب حال معجزات بھیجے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنو اسرائیل کا معاملہ اس سے مختلف تھا، وہ کتاب تورات کو مانتے تھے، اس لیے ان کو موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس نبوت کے اسبات کی حاجت نہیں تھی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام اس سے فارغ ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سانے کی معرفت تھی، آپ کو صرف اپنی نبوت ثابت کرنا تھی۔ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابق انبیاء سے بڑھ کر معجزات عطا فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا معجزہ پیش نہیں کیا جس کے انکار پر ساری قوم ہلاک کر دی جائے، جیسا کہ فرعون، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اور دیگر اقوام صفائے ہستی سے نابود کر دی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صاف صاف بیان فرمایا ہے کہ ایسے معجزات سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان پہنچے گا، جس طرح پہلے لوگ انکار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے یا انکار کرنے پر بے خوبن سے
اکھاڑ پھینکنے والے عذاب کے مستوجب ہوں گے۔ حکمت کے قائل جمہور کے نزدیک ایسا کرنا مناسب نہیں جس میں فائدے کے بجائے نقصان ہو، اور جو حکمت اور عدت کے قائل نہیں وہ ایسے معجزات کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، یعنی ہم معجزات اس لیے نہیں بھیجتے کہ پہلے لوگوں نے ان کی تکذیب کر دی تھی۔ وہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں پہلے لوگوں کی طرح ہیں، ان لوگوں کے دل بھی پہلے لوگوں کی طرح ہے، یہ ان کی تکذیب کر دیں گے اور اسی تباہی کے مستحق ہو جائیں گے جس تباہی کے مستحق نوح، ہود، صالح، شعیب اور لوط علیہ السلام کی قومیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسل الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ، سورہ زاریات آیت نمبر 52 تا 53۔ اسی طرح جب پہلی قوموں کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کو جادوگر یا دیوانہ کہا، کیا انہوں نے اس کی ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے؟ نیز فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی ان جیسی بات کہی، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا یضاہون قول الذین کفروا من قبل، یہ پہلے لوگوں سے ملتی جلتی بات کہتے ہیں۔ اور فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براء فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، سورہ قمر آیت نمبر 43 تا 45، 43 اور 45۔ کیا یہ تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا قطب الہیہ میں تمہاری نجات کا وعدہ ہو چکا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو بچا لیں گے؟ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قمر میں بیان فرمائی ہے، جس میں چاند پھٹنے کفار کی طرف سے معجزات کا انکار کرنے اور اس کو سحر مستمر کہنے اور ان کی اپنی خواہشات کی اتباع کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، سورہ قمر آیت نمبر 4۔ ان کے پاس غیب کی وہ خبریں آ چکی ہیں جو ان کو کفر سے روکتی ہیں، کیونکہ ان میں رسول کی صداقت بیان ہوئی ہے اور ان کو پہلے تکذیب کرنے والوں جیسے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یعنی میرے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر میرا کیسا عذاب آیا اور اس کے آنے سے پہلے میں نے ان کو کس طرح ڈرایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہود، صالح اور قوم لوط کے واقعات ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، سورہ قمر آیت نمبر 41 تا 42، 41 اور 42۔ ان کے بعد فرعون کی قوم کے پاس میرے ڈرانے والے آئے، مگر انہوں نے ہمارے سب معجزات کی تکذیب کی اور ہم نے ان کو ایک زبردست غالب آنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے سب معجزات جھٹا دی اور اللہ تعالیٰ کے وجود، قدرت اور مشیت پر دلالت کرنے والی تمام آیات کی تکذیب کر دی۔ چونکہ وہ خالق کے منکر تھے اس لیے ساری آیات کا انکار کر دیا اور اس کے نتیجے میں حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکفارکم خیر من اولئکم، سورہ قمر آیت نمبر 43۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہیں جو حضرت نوح، ہود، صالح اور قوم موسیٰ علیہ السلام اجمعین کی تکذیب کرنے کی وجہ سے کیفر کردار کو پہنچے؟ ام لکم براء فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر، سورہ قمر آیت نمبر 43 تا 44۔ یعنی تکذیب کرنے کے بعد تمہارا ان کافروں جیسے عذاب سے بچ رہنا یا تو اس وجہ سے ہے کہ تم ان سے بہتر ہو اور اس عذاب کے مستحق نہیں جس کے وہ مستحق ہوئے، یا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اطلاع دے دی تم پر عذاب نہیں آئے گا، اور اس کا ثبوت کتابوں میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کام کو سر انجام دیتا ہے اس کا پتہ یا تو اس کے بتانے سے ہوتا ہے یا اس کی مشیت، حکمت اور عدل سے واضح ہوتا ہے۔ تمہیں اس کا علم اس طریقے سے ہوا ہے یا اس طریقے سے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فعل کے لحاظ سے ہے جس کی انسان کو قدرت نہیں۔ اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کی قوت اور طاقت کا لحاظ رکھا جائے تو وہ یوں کہتے ہیں یقولون نحن جمیع
منتصر، ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے کیونکہ وہ مالی اور عددی قوت میں فوقیت رکھتے ہیں، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں آیا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ سورہ مریم آیت نمبر 73-74۔ اور جب ان پر ہم